ہم ان دونوں کو اندر لے آئے۔ ماسی عائشہ بیٹے کی چوٹیں دیکھ کر جیسے دیوانی ہو رہی تھی۔ اس نے فٹافٹ چولہے پر پانی رکھ دیا اور کہیں سے بہت ساری روئی نکال لائی۔ نواب زادی شاہین کے پاس لیکوڈ ہائیڈروجن اور بیٹنوویٹ وغیرہ موجود تھی۔ ہم نے دستیاب دواؤں کی مدد سے بخشو کی مرہم پٹی کی۔ اس دوران میں سائیں علی ماسی عائشہ کی بکری کے پاس بیٹھا رہا اور اس کی خشک میگنیاں گن گن کر اپنے جھولے میں ڈالتا رہا۔ وہ یہ کام اتنے انہماک سے کر رہا تھا جیسے اس دنیا میں اس سے زیادہ ضروری کام اور کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے ابدال کی تلاش میں کمرے کے کونے خدروں میں دیکھا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ ابھی تک واپس ہی نہیں پہنچا تھا۔ اب رات کے 3 بج چکے تھے۔ بارش رک چکی تھی۔ ہوا بھی دبے پاؤں چل رہی تھی۔ مجھے پہلی بار یہ موقع مل رہا تھا کہ میں بخشو کو قریب سے اور اطمینان سے دیکھ سکوں۔ وہ بدصورت اور بھیانک ضرور تھا، مگر اس کی آنکھیں ایک عام انسان کی آنکھیں تھیں۔ شاہین نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس کا ظاہر عجیب ہے لیکن باطن عجیب نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں کے شانے سے سر ٹکائے بھوں بھوں کر کے رو رہا تھا، جیسے وہ ایک دیوہکل شخص نہ ہو، ایک ننھا منا سا بچہ ہو جو گھر سے اسکول جانے کے لیے نکلا ہو اور راستہ بھول گیا ہو۔ اپنے ننھے ننھے پیروں کے ساتھ پہروں گلیوں میں مارا مارا پھرتا رہا ہو اور اب اپنی ماں کے پاس واپس آ کر اسے اپنا دکھڑا سنا رہا ہو۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ معصوم گمشدہ بچہ 3 افراد کا قاتل ہے اور قانون اپنی تمام تر بے رحمی کے ساتھ اس کے خلاف حرکت میں آ چکا ہے۔ میں نے ماسی عائشہ سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے سے پوچھے کہ اس نے 3 افراد کی جان کیوں لی۔ ماسی عائشہ کراہی، کیوں بیٹا، کیا کیا ہے تو نے؟ لوگ کہتے ہیں تو نے کسی کو مارا ہے، بول، مارا ہے تو نے؟ وہ بولنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ کے اشاروں سے بھی بخشو کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بخشو حلق سے غو غاں کی آوازیں نکال رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ کوئی مبہم سا لفظ بھی بولتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ماں کے سوال کا جواب نفی میں دے رہا ہے۔ نوابزادی شاہین نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، دیکھ بخشو، ہمیں بھی نہیں بتائے گا تو اور کسے بتائے گا؟ ہم جانتے ہیں تو نے جان بوجھ کر کسی کو کچھ نہیں کہا ہوگا۔ بتا نا میرے بھائی، کیا ہوا تھا؟ بخشو بدستور ناراض انداز میں حلق سے آوازیں برآمد کرتا رہا۔ نوابزادی نے اس کے چہرے کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، بخشو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، یاد کرو، تم نے کہا تھا کہ تم اپنی بہن سے کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ بخشو کی ماں بھی اسے پچکارنے لگی۔ وہ ایک بار پھر بھوں بھوں کی آواز سے رونے لگا۔ اس کے منہ سے رال بھی بہہ رہی تھی۔ پھر وہ مخصوص انداز میں غو غاں کرنے لگا، ساتھ ہی وہ اپنے تینوں ہاتھوں کے اشاروں سے سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ اس کے تینوں ہاتھوں کو ایک ساتھ حرکت میں دیکھنا ایک عجیب تجربہ تھا۔ بخشو کا بیان قریباً 10-15 منٹ جاری رہا۔ بیان ختم ہوا تو نوابزادی مجھے لے کر تہہ خانے میں آ گئی۔ میرے گیلے کپڑے اب سوکھ چکے تھے اور میں خود کو خاصا پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ نوابزادی صاحبہ، اتنی بات تو میری سمجھ میں بھی آ گئی ہے کہ بخشو کے ہاتھوں سے تینوں قتل ہوئے ہیں۔ ہاں، وہ اعتراف تو کر رہا ہے، مگر یہ ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ کسی ایسے مصیبت زدہ جانور کی طرح تھا جس کے پیچھے شکاری لگ گئے ہوں اور وہ اپنی جان بچانے کا فطری حق استعمال کر رہا ہو۔ وہ بے حد دہشت زدہ تھا۔ اس کے دل میں یہ وہم بیٹھا ہوا تھا کہ اگر وہ مد مقابل کو قتل نہ کر دے گا تو مد مقابل اسے قتل کر دے گا۔ میرے خیال میں قانون کی زبان میں سے حفاظت خود اختیاری کہا جاتا ہے۔ مقتول امریش کے بارے میں کیا بتایا اس نے؟ بخشو نے اس کے سر پر اینٹ سے ضربیں لگائی تھیں۔ بعد میں وہ یہ اینٹ ہتھیار کے طور پر اپنے ساتھ ہی قبرستان میں لے گیا تھا۔ کیوں؟ قبرستان میں وہ کیا کرتا رہا تھا؟ بس ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ چھیما نامی اس لڑکی کی بدقسمتی کہ وہ اپنی بچڑی کی تلاش میں سیدھی بخشو کے پاس جا پہنچی۔ اس وقت چھیما کے ہاتھ میں تیز دھار چھری تھی۔ اسے دیکھ کر بھی بخشو یہی سمجھا کہ وہ اسے جان سے مارنے کے لیے آئی ہے۔ وہ ایک دم اس پر پل پڑا۔ چھیما مضبوط اور تگڑی عورت تھی۔ چھری تو پہلے ہی ہلے میں اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، تاہم اس نے بخشو کی مزاحمت کی۔ اسی مزاحمت کے دوران اس کے کپڑے پھٹے اور جسم پر خراشیں وغیرہ آئیں۔ بخشو نے اس پر ہرگز اس کی عزت پہ حملہ نہیں کیا، اور سچ بات تو یہ کہ صنف مخالف میں زیادہ دلچسپی بھی نہیں ہے۔ مزار شریف والے واقعے کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے؟ لڑکیوں پر حملہ کرنا تو دور کی بات، وہ ان کے پاس سے بھی نہیں گزرتا، مگر بھوک نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ پورے 3 دن سے کچھ بھی اس کے پیٹ میں نہیں گیا تھا۔ گولی لگنے سے خون بھی بہت بہہ گیا تھا اور اس ملی جلی نقاہٹ نے اسے بے حال کر رکھا تھا۔ اچانک بالائی کمرے سے سائیں علی کی آواز ابھری اور ہماری گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وہ مجھے پکار رہا تھا۔ میں نوابزادی کو تہہ خانے میں چھوڑ کر اوپر آیا تو سائیں علی کہیں جانے کے لیے تیار نظر آتا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہ ذرا اوقاف تک، بس لنچ ٹائم تک واپس آ جاؤں گا۔ یہ ہاتھ میں کیا ہے؟
میں نے خاکی لفافے کی طرف اشارہ کر کے کہا، بکری کی مینگنیاں ہیں۔ شاہ جنات کو بکری کی خوش مینگنیوں کی سخت ضرورت تھی۔ دراصل شاہ جنات نے پچھلے ویکینڈ پر ایک اور شادی کی ہے۔ بڑی چھوٹی سی عمر کی دلہن ہے، بمشکل 500 سال عمر ہوگی۔ شاہ جنات خود تو 1500 سال کے لپیٹے میں ہیں۔ ایک جن حکیم نے شاہ جنات کو مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ اپنے ازدواجی معاملات اچھے طریقے سے چلانا چاہتا ہے تو اسے سدا بہار اور سدا جوان رہنے کے لیے رگنے والی دھونی کی ضرورت ہے۔ اس دھونی میں جو بے شمار چیزیں استعمال ہونی ہیں نا، ان میں بکری کی خشک مینگنیاں بھی شامل ہیں۔ اچھا، زیادہ باتیں نہ بناؤ، اگر جانا چاہتے تو جاؤ، لیکن ایک بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو، یہاں کے حالات کی خبر اگر باہر ہو گئی نا تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ میں کیوں کروں گا گڑبڑ؟ سروج میری بیٹی کی طرح ہے اور تم ہو داماد کی طرح۔ میں تمہیں ناراض کر کے سروج کے لیے مصیبت نہیں کھڑی کر سکتا۔ میں منہ بنا کر رہ گیا۔ سائیں علی اپنی مالائیں اور گھنٹیاں کھڑکھڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں نے ماسی عائشہ کو دیکھا۔ وہ تھکے ہارے بخشو کا بڑا تربوز جیسا سر گود میں لیے بیٹھی تھی۔ نواب زادی شاہین بھی اوپر آ گئی۔ وہ کریہ المنظر بخشو کو بڑی اپنائیت کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے نواب زادی سے پوچھا، ابدال تو واپس نہیں آیا؟ نہیں، تمہارے ساتھی تو گیا تھا وہ، لیکن وہ پہلے آ گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ یہاں پہنچ جائے۔ حیرانی کی بات یہ تھی، میں نے تانگا گھوڑا ابدال کے سپرد کیا تھا اور خود حضرت گرو کے ڈیرے میں چلا گیا تھا۔ میں نے ابدال سے کہا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 9 بجے تک میرا انتظار کرے اور پھر ماسی کے پاس باغ میں چلا جائے۔ اس واقعے کو اب 10 گھنٹے ہو چکے تھے اور ابدال یہاں نہیں پہنچا تھا۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی اونچ نیچ نہ ہو گئی ہو۔ بمشکل 10 منٹ گزرے تھے کہ سائیں علی پھر آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بہت جلدی میں نظر آتا تھا۔ او شفیع محمد، بڑا خطرناک چکر چل گیا ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ بس بہت کچھ ہو گیا۔ وہ تمہارا ساتھی، کتے کا بچہ، کیا نام تھا اس کا، پولیس کے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ وہ پولیس اسے پکڑ کر ادھر ہی لا رہی ہے۔ تم ابدال کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، اسی بدبخت کی بات کر رہا ہوں۔ اگر نکل سکتے تو نکل جاؤ یہاں سے، اور اسے بھی نکالو۔ سائیں علی کا اشارہ بخشو کی طرف تھا۔ تم نے کہاں دیکھا پولیس کو؟ نواب زادی نے سخت گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہر کے کنارے پہنچ گئے، سمجھو آیا ہی چاہتے ہیں۔ میں نے غور سے سنا۔ جیپ کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ سائیں علی کی اطلاع میں شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ ماسی عائشہ نے تڑپ کر بخشو کو سینے سے لگا لیا۔ نہیں، میرے بیٹے کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، میرے بخشو کو کوئی کچھ نہ کہے۔ 20 برس تک اس کے سینے میں پلنے والی ممتا جوش مار کر اس کی رگ رگ میں تڑپنے لگی تھی۔ میں نے قمیض کے نیچے ہاتھ ڈال کر اپنا سلم ماڈل پسٹل نکال لیا۔ یہ پسٹل پولیتھین کے تھیلے ٹکڑے میں لپٹا ہوا تھا اور بھیگنے سے محفوظ رہا تھا۔ نواب زادی چلا کر بولی، میرا خیال ہے ہم اس کھڑکی کے راستے نکل جاتے ہیں۔ پھر وہ بخشو کو اٹھانے میں ماسی عائشہ کی مدد کرنے لگی۔ میرے اشارے پر عمر دراز نے دیوار پر ٹنگی ہوئی 12 بور کی رائفل اتار لی۔ ماسی بخشو کو کھڑکی کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی، بھاگ جا بخشو، اس کھڑکی کے راستے بھاگ جا۔ بخشو کھڑکی تک پہنچا۔ نواب زادی اس کے ساتھ تھی، لیکن اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی چوکھٹ پر چڑھ کر باہر کودتا، ایک للکارتی ہوئی آواز ہمارے کانوں میں پڑی، خبردار، کوئی باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی کھڑکی روشنی میں نہا گئی۔ میں نے دیکھا یہ ایک پولیس جیپ کی روشنیاں تھیں جو براہ راست کھڑکی پر پڑ رہی تھیں۔ ایسی ہی روشنیاں مخالف سمت کی دیوار پر بھی پڑنے لگی تھیں۔ انجنوں کا شور اب واضح سنائی دے رہا تھا۔ پولیس باغ میں داخل ہو رہی تھی اور اس نے مکان کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ میں نے ایک فربا اندام سب انسپکٹر کو دیکھا، مگر اس کے ہاتھ میں سرکاری ریوالور تھا اور وہ درختوں کی آڑ لیتا ہوا تیزی سے کھڑکی کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے اسے خبردار کرنے کے لیے 2 فائر کیے اور اس کے ساتھ ہی بلند آواز میں کہا کہ وہ ہمارے نزدیک آنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ کوئی سرپھرا اور مہم جو ٹائپ کا سب انسپکٹر تھا۔ فائرنگ ہوتے ہی وہ ایک دم زمین پر گر پڑا اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے سمجھا کہ شاید وہ اپنے پیٹی بھائیوں کی روایت پر عمل کرتے ہوئے پسپا ہو گیا ہے، لیکن صورتحال برعکس نکلی۔ وہ آفت زادہ ایک دم کھڑکی کے عین سامنے سے نمودار ہوا۔ اس کا انداز بڑا جارحانہ تھا۔ ریوالور والا ہاتھ کھڑکی کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ اب میں مہلت دیتا تو ممکن تھا کہ وہ جست لگا کر اندر آ جاتا۔ میں نے فائر کیا۔ مجھے صرف اس کا بالائی دھڑ نظر آ رہا تھا، لہٰذا میں نے نشانہ بھی اسی کا لیا۔ گولی اس کے سینے میں لگی اور وہ تڑپ کر ایک کیاری میں جا گرا۔ صورتحال ایک دم سنگین ہو گئی تھی۔ پولیس کے بندے کو گولی لگنے کا مطلب یہ تھا کہ اب پولیس والے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے اور ہمیں یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے۔ سب انسپکٹر کے گرتے ہی تڑا تڑ فائرنگ شروع ہو گئی۔
یہ 7mm اور روسی ساخت کی پمپ ایکشن گن کا فائر تھا۔ نواب زادی شاہین کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں نکل گئیں۔ کھڑکی کی چوکھٹ کا ایک حصہ ٹوٹ کر کمرے میں آ گرا اور تاریکی میں ہر طرف چنگاریاں سی چھوٹ گئیں۔ میں نے تاک کر 2 فائر کیے اور اس جیپ کی ہیڈ لائٹ کو چکنا چور کر دیا جس کی روشنی کھڑکی پر پڑ رہی تھی۔ اسی دوران میں دروازے والی جانب سے بھی ایک للکارا گونجا اور للکارے کے فوراً بعد فائر ہونے لگا۔ طاقتور رائفل کی چند گولیاں دروازے میں لگیں اور لکڑی کو پھاڑتی ہوئی دیوار میں پیوست ہو گئیں۔ یہ فائرنگ نسبتاً بلندی سے کی گئی تھی، لہٰذا زیادہ خطرناک تھی۔ ہم فرش پر بیٹھے ہونے کے باوجود محفوظ نہیں تھے۔ میں نے کوچ فان عمر دراز کو اشارہ کیا کہ وہ بخشو، نواب زادی اور ماسی کو تہخانے میں اتار دے۔ عمر دراز میری ہدایت پر عمل کرنے کے لیے اٹھا، لیکن فوراً ہی گھٹنوں کے بل گر گیا۔ میں نے جلدی سے اسے دیکھا۔ 7mm کی نوکیلی گولی اس کی کھوپڑی چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اس کی کنپٹی سے ابلنے والے گرم خون نے 1 سیکنڈ میں میرا بازو بھگو دیا۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں کسی کو پتہ نہیں چلا کہ عمر دراز کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے بہستگی ایک طرف لٹا دیا۔ ایک محنت کش جو ایک سپاہی بھی تھا ایک لمحے میں ماضی کا حصہ بن گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ نواب زادی شاہین چونکی ہوئی آواز میں بولی۔ زخمی ہو گیا ہے۔ نواب زادی نے اٹھ کر عمر دراز کو دیکھنے کی کوشش کی۔ بیٹھی رہو، میں چلایا۔ وہ ٹھٹک کر فرش پر ڈھہ گئی۔ میں کسی پیراک کی طرح جست لگا کر دروازے کے سامنے سے گزرا اور بخشو اور اس کی ماں کو دھکیل کر سیڑھیوں کی طرف لے گیا۔ پھر میں نے شاہین کا بازو کھینچا اور اسے بھی سیڑھیوں کی طرف لے آیا۔ تہخانے میں چلو۔ ابھی میرا فقرہ بمشکل مکمل ہوا تھا کہ خود کار رائفل کے ایک برسٹ نے مسیری کے قریب رکھی تپائی کو چھید کر رکھ دیا۔ تپائی کے نیچے رکھی لالٹین بھی چکنا چور ہو گئی۔ اب کمرے میں گہرا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میرے جسم میں آگ سی بھڑکنے لگی۔ استاد جہانی پوری وحشت سے بیدار ہو رہا تھا۔ انڈین پولیس سے میری دشمنی کوئی تازہ بات نہیں تھی۔ قریباً 7 سال ہو چکے تھے اس دشمنی کو پھلتے پھولتے۔ میں انڈین پولیس کو بے شمار مقدمات میں مطلوب تھا اور پچھلے 7-8 ماہ میں ان مقدمات میں کئی سنگین مقدموں کا اضافہ ہوا تھا۔ وہ میرے خون کے پیاسے تھے اور اپنے خون کے پیاسوں کی پیاس میں ہمیشہ پگھلے ہوئے سیسے سے ہی بجاتا تھا۔ میں کھڑکی کے عین نیچے دیوار کے ساتھ چپک گیا اور 12 بور رائفل سے جوابی فائر کرنے لگا۔ رائفل کے ساتھ صرف 8 کارتوس تھے۔ یہ کارتوس میں نے 2 منٹ میں استعمال کر دیے۔ فائرنگ کے دھماکے زوردار تھے۔ کمرے میں بندھی ہوئی بکری بدک کر مسلسل چیخو پکار کر رہی تھی۔ ایک دم وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے سوچا شاید وہ رسی دوڑا کر بھاگ گئی ہے، لیکن جب مڑ کر دیکھا تو وہ عمر دراز کی لاش کے پاس تڑپتی ہوئی نظر آئی۔ اسے گولی لگ گئی تھی۔ دروازے کی جانب سے ایک للکارتی ہوئی آواز پھر ابھری۔ ہتھیار پھینک کر باہر آ جاؤ ورنہ کتے کی موت مارے جاؤ گے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ پولیس والے دونوں اطراف سے نزدیک آ گئے ہیں اور انہوں نے درختوں کے پیچھے پوزیشنیں لے رکھی ہیں۔ اگر میری طرف سے 1-2 منٹ تک جوابی فائر نہ ہوتا تو وہ یقیناً زیادہ جارحانہ انداز اختیار کر لیتے۔ میرے پاس پسٹل کی صرف 2-2.5 درجن گولیاں تھیں، لیکن زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے یہ فائر کارگر نہیں تھے۔ اس موقع پر پسٹل سے فائر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پولیس کو آگاہ کر دیا جاتا کہ ہمارے پاس کوئی مؤثر ہتھیار موجود نہیں ہے۔ ابھی میں شیشو پنج میں ہی تھا کہ مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کون ہے؟ میں ہوں پتر، یہ لے گولیاں، پوری 4 درجن ہیں۔ ماسی نے کارتوسوں سے بھرا ہوا ایک تھیلا میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ کارتوس میری اہم ترین ضرورت تھے۔ تھیلا لے کر میں نے ماسی عائشہ سے کہا کہ وہ واپس جائے۔ نہیں بیٹا، مجھے اپنا پستول دے دو، میں بھی تمہارے ساتھ گولی چلاؤں گی، مجھے آتی ہے گولی چلانی۔ میں نے ماسی کو منع کیا لیکن وہ ایک نہ مانی۔ اس نے پسٹل میرے ہاتھ سے لے لیا اور میرے پاس ہی دروازے کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی۔ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا مگر حوصلہ پہاڑ کی طرح بلند تھا۔ اس کے بارے میں جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ وہ مردانہ وار حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ نواب زادی شاہین اور اپنے بیٹے کو تہخانے میں بند کر کے باہر آ گئی تھی۔ اچانک مجھے سائیں علی کا خیال آیا۔ وہ تہخانے میں گیا نہیں تھا، نہ ہی کمرے میں اس کی آواز آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں یہ لرزہ خیز خیال آیا کہ کہیں اس کو بھی تو گولی نہیں لگ گئی۔ رائفل لوڈ کرتے ہوئے میں نے اسے پکارا، سائیں علی، سائیں علی۔ میرے بالکل پاس سے آواز آئی، میں یہاں ہوں، تم بالکل فکر نہ کرو، میں نے اوقاف ٹیلی گرام بھیج دیا ہے، 1 آدھ دن ادھر آتا ہی ہوگا۔ یہ سائیں علی کی آواز تھی۔ مجھے اطمینان ہوا۔ اگلے 3-4 منٹ میں نے پولیس کی فائرنگ کا خاطر خواہ جواب دیا۔
मासी आयशा ने भी बड़ी दिलेरी से पिस्टल थाम कर दोनों हाथों में थाम रखा था। 3-4 गोलियां उसने भी चलाईं। मेरे एक फायर के जवाब में किसी पुलिस वाले की बड़ी दर्दनाक करहा उठी। फिर तेज तेज बातें करने की आवाज आई। तब मुझे मालूम हुआ कि खिड़की के बिल्कुल पास पोजीशन लेने वाले पुलिसिये पीछे हट रहे हैं। फायरिंग की शिद्दत भी कम हो गई थी। मेरे ख्याल में 2 सूरतें हो सकती थी। या तो वो सचमुच पसपा हो रहे थे या उन्होंने महफूज फासले पर पोजीशन ले ली थी और कमक का इंतजार करने लगे थे। ताहम 2-3 मिनट बाद मेरे ये दोनों अंदाजे गलत साबित हो गए। पुलिस वालों की सफाकी मुझ पर पूरी तरह आया हुई और मेरे तन बदन में अंगारे दहक गए। इन बदबख्तों ने दरवाजे के करीब और दीवारों के साथ साथ बहुत सी पराल फेंकने के बाद आग लगा दी थी। आग को भड़काने के लिए गालिबन मिट्टी का तेल भी इस्तेमाल किया गया था। आनन फानन पूरा कमरा आग की लपेट में आ गया। उसके साथ ही गहरा स्याह धुआं कमरे में भरना शुरू हुआ और हम तीनों बेतरह खांसने लगे। फेफड़ों में मौत भर जाए तो इंसान बेइख्तियार जिंदगी बख्श हवा की तरफ भागता है। इस इस्तिरारी अमल के तहत मासी आयशा भी खांसती खांसती खिड़की की तरफ गई। धमाके से 7 mm का फायर हुआ और गोली मासी आयशा के सीने में लगी। वो पट से फर्श पर गिरी और तड़पने लगी। पिस्टल उसके हाथ से छूट गया। ये मंजर देखकर मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा कि किसी भी एहतियात को मलहूस रखूं। मैंने खिड़की के सामने आकर उस कांस्टेबल पर फायर किया जिसकी गोली ने मासी आयशा को जमीन बोस किया था। 12 बोर 2 नाली के मोहलिक छर्रे एन निशाने पर लगे। कांस्टेबल औंधे मुंह जमीन पर गिरा और आग की रोशनी में फड़कता हुआ नजर आया। मैंने दूसरा फायर करना चाहा लेकिन ट्रिगर ने दबने से इनकार कर दिया। मुझ पर खौफनाक इंकशाफ हुआ कि यह लाइट ड्यूटी राइफल जाम हो गई है। इंडियन पुलिस के साथ इस घमसान के रन में यह राइफल मेरी वाहिद सहारा थी और ये भी साथ छोड़ गई थी। मैंने चंद लम्हे की कोशिश करने के बाद राइफल को फर्श पर पटका और उस पिस्टल की तलाश में तारीख फर्श पर हाथ मारने लगा जो अभी अभी मासी आयशा के हाथ से गिरा था। पिस्टल कहीं नहीं मिल रहा था और स्याह धुएं के सबब मेरा दम घुटता जा रहा था। क्या सब कुछ खत्म होने वाला है? मैंने बड़े कर्ब के साथ सोचा। क्या मेरी मौत इंडियन पुलिस के हाथों इस जगह होनी थी? क्या कल के अखबारों में इस पुलिस मुकाबले की खबर छपने वाली है जिसमें उस्ताद जहानी मौके पर हलाक हो गया? 1 सेकंड के मुख्तसर वक्त में सैकड़ों ख्यालात मेरे जहन में लपक गए। यकायक कमरे का दरवाजा धमाके से खुला। उसकी कुंडी फायरिंग से टूट चुकी थी। कोई शख्स झुककर तेजी से अंदर आया। उसके हाथ में ताकतवर टॉर्च थी। टॉर्च की रोशनी इसने सीधी मेरे चेहरे पर डाली। चंद लम्हे रोशनी मेरे चेहरे पर साकित रही। फिर आने वाला आगे बढ़ा। मैं उस पर झपटने और उसकी गर्दन को खुश्क लकड़ी की तरह तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन फिर जो आवाज मेरे कानों में पड़ी उसने मुझे पत्थर का बुत बना दिया। मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म की एक एक रग से तवानाई सिमट कर मेरी समात में आ गई है और मैं इस आवाज को पहचानने और समझने की कोशिश कर रहा हूं जो अभी अभी मेरे कानों ने सुनी है। ये वो आवाज थी जो मैंने ख्वाबों में सुनी थी, जिसके लिए मैं पल पल तड़पा था और जिसकी यादों ने मुझे हर लम्हा अंगारों पर लौटाया था। ये आवाज मेरे जाने जिगर, मेरे पिछड़े यार सफदर की थी। वो आ गया था। हाँ, वो आ गया था। वो सच्चा यार था और सच्चे यार ऐसे ही मौक़ों पर आया करते हैं। उनके मिलन के लिए ऐसे ही कठिन और दुश्वार लम्हात मखसूस होते हैं। उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ा हुआ था। वो तेज सरसराती हुई सरगोशी में बोला था। उसने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा था और कहा था कि मैं इसका हाथ थाम लूं। मेरा हाथ बेख्तियार सफदर की तरफ बढ़ गया। उसने बड़ी मजबूती से मेरा हाथ थामा। एक सच्ची खरी दोस्ती की तमाम तर हरारत और गर्मजोशी उसके हाथ में मौजूद थी। इन जानलेवा लम्हात में वो हाथ मुझे जिंदगी का हाथ लगा। उस हाथ ने मुझे अपनी तरफ खींचा और फिर लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरी आंख और मेरे सीने में कड़वा स्याह धुआं भर चुका था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना कुछ सुझाई दे रहा था। मेरा जहन जैसे किसी तारीक दलदल में धंसता जा रहा था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि सफदर मुझे लेकर दरवाजे में से गुजरा था और एक तंग राहदारी में घुसाया था। जिस दम हम दरवाजे में से गुजरे थे हमारे आसपास चिंगारियां सी छूट गई थीं। ये उस फायरिंग की चिंगारियां थीं जो पुलिस वाले हम पर कर रहे थे। राहदारी 10-15 गज तवील होगी। हम लकड़ी के एक दरवाजे तक पहुंचे और फिर अचानक मैंने खुद को दरख्तों के झुंड में पाया। मकान से निकासी का ये रास्ता पहली बार मेरे इल्म में आया था। यूं लगता था कि सफदर पहले भी यहाँ आ चुका है और इस 4 दीवारी की गर्दोपेश से अच्छी तरह वाकिफ है। वो मुझे मुसलसल आगे की तरफ खींच रहा था।
مجھے اندازہ ہوا کہ ہم پولیس کے حصار سے نکل آئے ہیں۔ وہ جیپ جس کی روشنیاں کمرے کی اکلوتی کھڑکی پر پڑ رہی تھیں ہمارے دائیں جانب 20-25 قدم کی دوری پر رہ گئی تھی۔ اس جیپ کی روشنی میں گول کمرے کی شعلے اگلتی کھڑکی صاف نظر آ رہی تھی۔ میری نگاہوں میں نوابزادی، بخشو اور سائیں علی کے چہرے گھومے۔ وہ اس مکان کے اندر تھے جو چاروں طرف سے دھڑا دھڑ جل رہا تھا۔ سائیں علی کمرے میں تھا اور کسی نہ کسی طرح فرار ہونے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن نوابزادی اور بخشو تہخانے میں تھے۔ وہ تہخانے کے اندر ہی جل بھن کر کباب ہو سکتے تھے۔ میں نے صفدر کا ہاتھ کھینچ کر اسے روک لیا۔ ٹھہرو صفدر، کچھ لوگ ابھی اندر ہیں، آپ آئیے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ مجھے درختوں کی طرف کھینچتا ہوا بولا۔ میرے قدم جیسے زمین سے بے بس ہو چکے تھے۔ نہ میں پیچھے جا سکتا تھا، نہ آگے بڑھ سکتا تھا۔ پھر جذبات پر عقل غالب آ گئی۔ صفدر ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ واپس جانا خودکشی کے مترادف تھا۔ اگر اس خودکشی سے نوابزادی یا بخشو کی جان بچ جاتی تو شاید میں خودکشی کر بھی گزرتا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ہم واپس شعلوں کی طرف لپک کر موت کے سوا کچھ اور حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وقت تھا جب ہمارے بالکل قریب سے 7mm کا فائر ہوا اور گولی سنسناتی ہوئی ہمارے سروں پر سے گزر گئی۔ بھاگیے شاہ جہاں صاحب، صفدر نے اندھا دھند میرا بازو پکڑ کر کھینچا۔ ہم دونوں رکوع کے بل جھک کر دوڑے اور تیزی سے باغ کے شمالی حصے کی طرف بڑھنے لگے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ یقیناً یہ وہی شخص تھا جس نے چند لمحے پہلے ہم پر فائر کیا تھا۔ ممکن تھا کہ یہ ایک شخص ہو اور یہ بھی ممکن تھا کہ ایک سے زیادہ ہوں۔ میرے ہاتھ خالی تھے۔ کوشش کے باوجود میں ماسی عائشہ کے ہاتھ سے گرا ہوا پسٹل نہیں ڈھونڈ سکا تھا، تاہم صفدر کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نظر آ رہا تھا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، یہ 45 بور کا امریکن کالٹ پسٹل تھا۔ چند ہی لمحے بعد ہم ماسی عائشہ کے باغ سے باہر تھے۔ اب ہمارے دونوں اطراف کیکر اور شیشم کے درخت تھے۔ یہ درخت اتنے زیادہ تھے کہ جنگل بیلے کا گمان ہو رہا تھا۔ بارش ابھی کچھ دیر پہلے ہی رکی تھی۔ زمین پر پھسلن تھی اور جگہ جگہ پانی سے بھرے ہوئے گڑھے تھے۔ تاریکی میں ایسے راستے پر بھاگنا ایک دشوار اور خطرناک عمل تھا۔ بھاگتے بھاگتے مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے تعاقب میں آنے والا صرف ایک شخص ہے۔ غالباً صفدر نے بھی میرے ہی انداز میں سوچ کر میرے والے نتیجے پر پہنچا تھا۔ اچھے دوستوں میں یہ بات عام پائی جاتی ہے۔ ان کے ذہن جیسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایک دوسرے سے بندھے رہتے ہیں۔ اکثر یہ کرشمہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی موقع پر ایک ہی بات سوچ لیتے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے ہم دونوں ایک ساتھ ہی ایک تناور درخت کی اوٹ میں ہو گئے۔ چند سیکنڈ بعد ہمارا تعاقب کرنے والا آندھی کی رفتار سے ہمارے قریب پہنچا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں تھا اور اس کے ہاتھ میں 7mm صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے چھلانگ لگا کر اس کو چھاپ لیا۔ اس کے منہ سے اوہ کی آواز نکلی اور وہ پشت کے بل کیچڑ اور پانی سے بھرے ہوئے گڑھے میں گرا۔ میرا ایک ہاتھ تو اس کی رائفل پر آیا اور دوسرے بازو نے اس کی گردن جکڑ لی۔ اس سے پہلے کہ وہ اچانک جھٹکے سے سنبھل کر مزاحمت پیش کرتا، میرے بازو کی مخصوص حرکت نے اس کی گردن کا ریمانڈ لے لیا اور چند گھنٹوں کے لیے وہ دنیا سے بے خبر ہو گیا۔ صفدر نے بھی پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ بے ہوش شخص کی 7mm کے ہاتھ سے چھوٹ کر پانی میں گرتی، صفدر نے اسے قبضے میں لے لیا تھا۔ صفدر شلوار قمیض میں تھا۔ اپنے قمیض کے نیچے ہاتھ ڈال کر اس نے ٹارچ نکالی اور روشنی نیم بے ہوش شخص کے چہرے پر ڈالی۔ اس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ سادہ لباس میں انڈین پولیس کا اہلکار ہے۔ شکل صورت سے ہی وہ ASI یا سب انسپکٹر قسم کی شے لگتا تھا۔ اس نے بڑی دلیری سے ہمارا پیچھا کیا تھا۔ ممکن ہے کہ وہ فطری طور پر جیدار ہوتا، تاہم اس کی جیداری کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ اس نے اپنی سفید قمیض کے نیچے بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی تھی۔ میں نے پولیس اہلکار کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور ایک جھٹکے سے اس کی قمیض سامنے کی طرف سے پھاڑ دی۔ صفدر نے اسے اوندھا کیا اور پشت پر موجود بلٹ پروف جیکٹ کے تسمے کھول دیے۔ یہ جیکٹ بڑے کام کی شے تھی۔ اسے پولیس اہلکار کے پاس چھوڑنا بڑی ناقدری بلکہ بڑی بے وقوفی تھی۔ ہم نے بے وقوفی نہیں کی۔ جیکٹ کے علاوہ ہم نے 7mm اور اس کے فالتو راؤنڈز قبضے میں لے لیے اور اہلکار کا بے ہوش جسم کھینچ کر جھاڑیوں میں رکھ دیا۔ صفدر نے پھر میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کھینچتا ہوا ایک جانب بڑھنے لگا۔ عقب میں آگ کی روشنی ابھی تک دکھائی دے رہی تھی۔ گاہے بگاہے فائر بھی ہو رہا تھا۔ میرا دل غم سے لبریز تھا۔ کچھ خبر نہیں تھی کہ نوابزادی، بخشو اور سائیں علی شعلوں سے بچنے کلے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں۔ عین ممکن تھا کہ پولیس اہلکاروں نے مکان کو آگ صرف اس لیے لگائی ہو کہ ہم ڈر کر باہر نکلیں اور وہ ہمیں گرفتار کر سکیں، لیکن آگ اتنی تیزی سے بھڑکی تھی کہ لمحوں میں نکاسی کے راستے بند ہو گئے تھے۔
ماسی عائشہ میرے سامنے سینے پر گولی کھا کر گری اور توقع نہیں تھی کہ وہ قاتل شعلوں سے بچ پائی ہوگی۔ ہاں، سائی علی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ جس وقت آگ بھڑکی وہ کھڑکی سے نزدیک تھا، عین ممکن تھا کہ وہ کھڑکی پار کر گیا ہو۔ ویسے بھی وہ ایک عجوبہ تھا، اس کے بارے میں ہر قسم کی توقع کی جا سکتی تھی۔ سب سے اہم اور نازک سوال شاہین اور بخشو کے حوالے سے تھا۔ وہ تہہ خانے میں تھے۔ تہہ خانے کا دروازہ لوہے کا تھا۔ تہہ خانے اور کمرے میں آمد و رفت کا واحد ذریعہ یہی دروازہ تھا۔ عین ممکن تھا کہ یہ دروازہ آگ کی یلغار کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اگر آگ تہہ خانے تک نہ پہنچتی اور وہاں دھواں نہیں بھرتا تو وہ دونوں بچ سکتے تھے۔ موقع سے قریباً 1 فرلانگ دور آ کر ہم گنجان درختوں میں رک گئے۔ ایک پولیس جیپ باغ کی طرف آئی تھی اور نیم پختہ راستے پر تیزی سے اچھلتی کودتی جگرگاہ کی طرف نکل گئی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس میں کسی زخمی یا زخمیوں کو لے جایا گیا ہے۔ بعد ازاں یہ اندازہ ٹھیک نکلا۔ جیپ میں ایک شدید زخمی پولیس اہلکار کے علاوہ ماسی عائشہ بھی تھی، جسے جھلسی ہوئی حالت میں آگ سے نکالا گیا تھا۔ اس بات کا علم ہمیں 2 روز بعد ہوا۔ نیم پختہ راستے کے کنارے گنجان درختوں اور سرکنڈوں کی بھرمار تھی۔ یہاں پہنچ کر ہم وقتی طور پر پولیس اہلکاروں کی نگاہوں سے محفوظ ہو گئے۔ فرصت کے ان لمحات میں نے پہلی بار دھیان سے صفدر کی طرف دیکھا۔ وہ میرا گبرو یار، میرا شیر، میرا جگر، چھاتی چوڑی کیے، کندھے سے کندھا ملائے میرے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا خون سیروں بڑھ گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے جسم کے ایک فالج زدہ حصے میں پھر سے جان دوڑ گئی ہے اور میں پورا ہو گیا ہوں۔ میرے رگوں پہ سے مسرت و شادمانی کی لہریں اٹھیں اور آنکھوں میں آنسو بن کر چمک گئیں۔ دوسری طرف صفدر کی کیفیت بھی بالکل کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ تڑپ کر مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ کچھ دیر ہم بالکل ساکت کھڑے رہے، بے حس و حرکت اور خاموش، لیکن یہ سکون ہزارہ طوفانوں پر بھاری تھا اور یہ خاموشی کروڑہ الفاظ پر فوقیت رکھتی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں اپنے یار کو پہروں اسی طرح بازوؤں میں سمیٹے کھڑا رہوں، لیکن حالات نے ہمیں جو مہلت دی تھی وہ بہت مختصر تھی۔ میں نے صفدر کا رخسار چوما، اس نے میرا شانہ تھپکا اور ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ صفدر سے الگ ہوتے ہی میرا دھیان ایک بار پھر اس قاتل سرخی کی طرف چلا گیا جو ماسی عائشہ کے باغ کی طرف سے بلند ہو رہی تھی۔ یہ بے رحم آگ کی سرخی تھی۔ میں اس میں نواب زادی شاہین، سائیں علی اور بخشو کو گھرا چھوڑ آیا تھا۔ صفدر، بہت برا ہوا ہے۔ ایک لڑکی سمیت میرے 3 ساتھی مکان کے اندر ہی رہ گئے۔ حوصلہ رکھے شاہجہاں صاحب، جیسے قدرت نے آپ کو بچایا ان کو بھی بچا سکتی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک شخص کو کھڑکی سے باہر کودتے دیکھا ہے۔ میرا خیال ہے وہ آپ کا ساتھی ہی تھا، لمبا سا چوغا پہن رکھا تھا اس نے۔ میرے سینے سے اطمینان کی سانس نکل گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کم از کم سائیں علی تو بچ نکلا ہے۔ میں نے صفدر سے 1-2 سوال پوچھے اور مجھے یقین ہو گیا کہ کھڑکی سے کود کر بھاگنے والا سائیں علی ہی تھا۔ صفدر نے پولیس اہلکار سے چھینی گئی رائفل چیک کی۔ اس کے میگزین میں 1.5 درجن کے قریب گولیاں موجود تھیں۔ ایک مکمل بھرا ہوا میگزین صفدر نے جیب میں ڈال رکھا تھا۔ صفدر یہ رائفل مجھے دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس سے کولڈ پسٹل لے لیا۔ ایک دوسرے کا ساتھ پا کر ہمارے سینے جوش اور ولولے سے بھر گئے تھے اور ہم ہر قسم کے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے تھے۔ صفدر نے مجھ سے پوچھا کہ میرے ساتھ اور کون کون تھا۔ میں نے مختصر ترین الفاظ میں اسے آگاہ کیا۔ صفدر بولا، خدا کرے وہ لوگ بچ جائیں۔ اگر وہ بچ جاتے ہیں تو پولیس والے انہیں فوراً یہاں سے ہٹا کر کسی محفوظ مقام پر پہنچانے کی کوشش کریں گے اور فی الوقت وہ محفوظ مقام شاہپور کا تھانہ ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر صفدر کے خیال کی تائید کی۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا، پولیس والے 2 گاڑیوں پر آئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھیوں کو دوسری گاڑی میں یہاں سے لے جایا جائے گا، بشرطے یہ کہ وہ زندہ بچ جائیں۔ میں نے دل گرفتہ لہجے میں کہا، انشاءاللہ وہ بچ جائیں گے۔ صفدر نے مجھے تسلی دی۔ پھر اس کی نگاہیں درختوں میں سے گزر کر نیم پختہ راستے پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ بہت تیزی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ 7 mm کے چمکیلے دستے پر اس کے ہاتھوں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ کسی سپاہی کی طرح کھڑا تھا۔ شاہجہاں صاحب، اگر ہم کسی طرح پولیس کی گاڑی کو ان درختوں میں روک سکیں تو بڑے فائدے میں رہیں گے، لیکن روکیں گے کس طرح؟ یہی میں سوچ رہا ہوں۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے۔ میں نے کہا، آؤ میرے ساتھ، ہم ایک کام کرتے ہیں۔ صفدر کوئی بھی سوال پوچھے بغیر میرے ساتھ چل پڑا۔ ہم کیچڑ اور بارشی پانی کے گڑھوں سے بچتے بچاتے واپس اس مقام پر پہنچے جہاں میں نے پولیس اہلکار کی گردن مروڑی تھی۔ وہ کیکر کے خضرو درختوں میں بے سود پڑا تھا۔ میں نے صفدر کے ساتھ مل کر اسے کندھے پر لادا اور دوبارہ نیم پختہ راستے کے کنارے پر پہنچ گیا۔
صفدر اب میرے ارادے سے آگاہ ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ صرف اتنا ہوا کہ اس کی آنکھوں میں نظر آنے والی عقابی چمک کچھ اور نمایاں ہو گئی۔ وہ آنے والے لمحات کے لیے چاروں خانے چوکس ہو گیا۔ ماسی عائشہ کے ڈیرے پر بھڑکنے والی آگ اب بجھ چکی تھی۔ کسی طرح کی فائرنگ کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ ہم بغور ارد گرد کے حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ باغ کی طرف کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکی اور پھر انجن کا شور سنائی دینے لگا۔ بلا شبہ یہ پولیس جیپ تھی جو باغ کی طرف سے ہماری طرف آ رہی تھی۔ میرے اور صفدر کے درمیان نگاہوں کا تبادلہ ہوا، پھر ہم نے بے ہوش اہلکار کو اٹھایا اور راستے کے درمیان اوندھا ڈال دیا۔ اس کے بعد ہم قریبی درختوں میں گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ 2-3 منٹ میں پولیس جیپ ہمارے سر پر پہنچ گئی۔ یہ جیپ دراصل ایک لوڈر تھی۔ اس لوڈر کے پچھلے حصے پر ترپال ڈال کر اور نشستیں لگا کر اسے بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی تھی۔ وہ نیم پختہ راستے پر تیزی سے ہچکولے کھاتی چلی آ رہی تھی۔ وہ بے ہوش اہلکار کے پاس سے گزری اور روانی میں آگے نکل گئی، لیکن پھر وہی ہوا جس کی ہمیں توقع تھی۔ ڈرائیور نے بریک لگائے اور گاڑی کیچڑ میں پھسلتی ہوئی رک گئی۔ عقبی حصے سے 2 اہلکار چھلانگیں مار کر اترے اور بے ہوش اہلکار کی طرف بڑھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے اپنے ساتھی کو فوراً پہچان لیا اور پہچانتے کے ساتھ ہی اس نے اپنے پیٹی بھائیوں کو آوازیں دیں۔ ان آوازوں کے جواب میں 2 مزید اہلکار گاڑی سے اتر آئے۔ ان میں سے ایک اگلی نشست سے اترا تھا اور اپنے بھاری بھرکم جسم کی وجہ سے وہ کوئی توپ پسند کا افسر لگتا تھا۔ جو ہی یہ لوگ بے ہوش اہلکار کے گرد جمع ہوئے، صفدر اور میں تیزی سے حرکت میں آئے اور پولیس گاڑی پر حملہ آور ہو گئے۔ پچھلے حصے میں اندرونی بتی روشن تھی۔ اس روشنی میں مجھے نواب زادی شاہین اور عجیب الخلقت بخشو کے خوفزدہ چہرے نظر آئے اور میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ نواب زادی شاہین کے پہلو میں بھاری بھرکم مونچھوں والا ایک ہندو کانسٹیبل رائفل تھامے بیٹھا تھا اور یہ واحد اہلکار تھا جو گاڑی کے پچھلے حصے میں موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ شخص کوئی حرکت کرتا، میرا بھرپور گھونسا اس کے منہ پر پڑا۔ وہ پہلو کے بل گرا۔ میں نے اپنی پنڈلی سے رامپوری خنجر نکالا اور دستے تک اس کے سینے میں گھسا دیا۔ کانسٹیبل کا منہ اور آنکھیں کھلی رہ گئیں اور حلق سے ایک دردناک کرہ کے سوا کوئی آواز نہیں نکل سکی۔